الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 92 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ مسلمانوں کو اب اقدام کرنا ہے اور جن بستیوں میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے ان پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے، اس میں جو مسائل پیش آ سکتے تھے ان کا ذکر کر دیا۔ آخر میں چونکہ یہ کہا تھا کہ جو لوگ فتنوں ہی کو ہمیشہ دعوت دیتے رہتے ہیں، صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے، تم اقدام کر سکتے ہو۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ اب بعض ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جہاں کوئی بے احتیاطی ہو جائے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، ہاں غلطی سے ایسا ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ قتل خطا اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ جانتے بوجھتے کسی کے خلاف اقدام کر دیا۔ پیچھے جو ہدایات کر دی گئی ہیں اس میں مسلمان محتاط ہی ہوں گے، لیکن اس کا امکان ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ہدایت فرمائی کہ بے احتیاطی تو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ ہے، جنگ میں بہرحال اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور یہ قتل غلطی سے ہو جاتا ہے، یعنی یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو، یعنی اب چونکہ یہاں پر جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ عام قتل کا نہیں ہے زیر بحث، بلکہ ایک ایسا اقدام کیا جا رہا ہے جس میں منکرین تو مباح الدم ہیں، واجب القتل ہو چکے ہیں، ان کو تو قتل کرنا ہے۔ ان کی بستیوں میں مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں، تو ان میں سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس سب کچھ کے باوجود چونکہ اس کا امکان ہے کہ کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بیان کر دیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًأً، اس کے ذمے کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے۔ یعنی اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے جانتے بوجھتے تو کوئی سوال نہیں ہے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا، اور یہاں وہ مسئلہ بھی زیر بحث نہیں، اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو کسی مسلمان کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اگر ایسا غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کے لیے کچھ تمہیں اپنے اوپر جرمانہ عائد کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہو کہ واقعی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرنا ہوگا، پہلی چیز یہ ہے۔ اس زمانے میں چونکہ ابھی غلامی تھی اور قرآن مجید غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہا تھا، ان اقدامات میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جرائم کے کفارے میں ان کی غلامی کو ختم کرنے کے راستے کھولے جائیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور اس کے گھر والوں کو، مقتول کے گھر والوں کو خوب ادا کرے، یعنی وہ بھی دینا پڑے گا، اگرچہ غلطی سے ہوا یہ معاملہ لیکن دیت دینی ہوگی۔ دیت در حقیقت مالی تاوان ہے، یعنی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کوئی جانتے بوجھتے نہیں ہوا، چونکہ یہ معاملہ غلطی سے ہوا ہے تو اس وجہ سے اس میں صرف یہ کیا گیا کہ اگر کسی مسلمان کو اس بات کا خیال ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی، تو اسے اپنے اوپر جو کفارہ عائد کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو غلامی سے آزاد کر دے، ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیت ہے وہ ادا کر دی جائے۔ اب یہ قتل خطا کی دیت ہے جس کو پھر ایک پورے قانون کی صورت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی جگہ بھی کسی مسلمان کا قتل ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ذمہ داری ہے
کہ خوں بہا بہرحال ادا کیا جائے گا، خواہ وہ غلطی سے ہوا ہے۔ اگر غلطی سے نہیں ہوا تو پھر تو قصاص کا معاملہ ہوگا، جانتے بوجھتے ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے تو پھر یہ ادا کیا جائے گا۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہوگا؟ تو قرآن مجید نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ سے واضح ہے کہ جو کچھ بھی کسی معاشرے کے اندر مانا ہوا بس اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یعنی یہاں پر بھی الفاظ یہی ہیں، اور جہاں پر قصاص کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی چونکہ اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں، ریاست کا نظم بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ معافی ہو سکتی ہے، عدالت بھی اتفاق کر لیتی ہے، تو اس طرح کے موقع کے اوپر پھر دیت پہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو فاتباع بالمعروف، پھر اس معاملے کی پیروی دستور کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی جو سوسائٹی میں دستور ہے، رواج ہے۔ چنانچہ میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ دیت کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی گئی، دیت یا خوں بہا کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی گئی، اس معاملے کو معاشرے کے دستور اور رواج پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے اس حکم کی پیروی میں جو عرب کا رواج اور دستور تھا اس کو نافذ کر دیا۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی رواج ہو سکتا ہے، کوئی بھی دستور ہو سکتا ہے، تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی دستور نہیں ہے تو کسی معاشرے کے اندر جو قانون سازی کے ادارے ہوں گے وہ کوئی کمپنسیشن کے لیے رقم مقرر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو مقرر کر دی جائے، یعنی معاشرے میں اگر پہلے سے کوئی رائج ہے، معلوم معروف ہے، یا کوئی رقم مقرر کر دی گئی ہے، جو بھی ہو، ہمارے ہاں بھی اس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے، تو وہ ادا کر دی جائے۔ اس کا جو سب سے زیادہ اطلاق ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں جو سڑکوں کے اوپر ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اس کے ایکسیڈنٹس پر ہے۔ یعنی اگر اس میں بھی غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو یہی قانون ہے جس کا اطلاق ہوگا۔ یعنی آدمی کو اپنے اوپر کفارہ بھی عائد کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اسے دیت بھی دینی ہوگی، اور اس کے لیے ریاست قانون سازی کر سکتی ہے کہ یہ اتنی ذمہ داری ہے جو آدمی پر ڈال دی جائے گی۔ یہاں خاص ایک موقع ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، یعنی اقدام کیا جا رہا ہے، اس میں اس کا امکان ہے کہ ساری احتیاط کے باوجود غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، تو اس میں بتایا گیا کہ ایک تو غلام آزاد کرو اور دوسرے دیت دو۔ ہاں البتہ کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے، یعنی مقتول کے وارث معاف کر دو، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ غلطی سے ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہم معاف کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے اور وہ دیت کا تقاضا کرتے ہیں تو جو معروف دیت ہے، جو معاشرے میں رائج ہے، جو دستور کے مطابق ہے، وہ ادا کیا جائے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں سے کسی آدمی کو غلطی سے قتل کر بیٹھے، ایک یہ ہے کہ وہ دشمن قوم کے ساتھ جن کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے ان سے متعلق ہے، ابھی وہی ہے لیکن مسلمان ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہوگا۔ یعنی اب کفارہ تو ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ وہ اگر اس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو پھر کوئی ذمہ داری دیت کی نہیں ہے، پھر صرف یہی کافی ہے کہ اپنے اوپر کفارہ عائد کرو کیونکہ تم سے بہرحال غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ دشمن قوم کا ہے، معاہدہ کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں صرف کفارہ عائد ہوگا، اور اگر وہ دشمن قوم کا فرد تو ہے لیکن اس قوم کے ساتھ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تمہیں غلام بھی آزاد کرو۔ یعنی عام حالات میں بھی یہی قانون ہے، اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ اس کا معاملہ ہے جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو اس میں بھی یہی صورت ہوگی، لیکن اگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے تو پھر صرف کفارہ کافی ہوگا، غلام کو آزاد کر دینا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیت تو ہم نے دے دی جو معروف یا دستور ہے، یہ جو غلام کا آزاد کرنا ہے، غلامی ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اور اس زمانے میں بھی یہ سوال تھا کہ اگر کسی پاس غلام نہیں ہے یا اتنی ہمت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر خرید کے بھی غلام آزاد کرے گا تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو اس کفارے کا پھر بدل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر غلام نہیں ہے پاس، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یعنی آپ اسے اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے نزدیک انسان کے غلطی سے، مسلمان کے غلطی سے قتل ہونے کی بھی کیا نوعیت ہے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے،
یعنی کفارہ جو ہے وہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے، آج کے زمانے میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت میں قتل خطا کا جو قانون بیان ہوا ہے، اس آیت میں قتل خطا کا قانون جو بیان ہوا ہے، تو اگر دیکھیے تو یہ 3 دفعات پر مبنی ہے، 3 باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ اول یہ کہ مقتول اگر مسلمان ہے اور مسلمانوں کی ریاست کا شہری ہے، یا مسلمانوں کی ریاست کا شہری تو نہیں ہے لیکن کسی واحد قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے، اور اس جرم کے کفارے میں اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس صورت میں یہی کافی ہے کہ وہ اپنا گناہ دھونے کے لیے ایک مسلمان غلام آزاد کر دے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ قتل ہو گیا، ایک یہ قتل تو نہیں ہوا لیکن کوئی زخم آ گیا، یا کوئی عضو اس کا ضائع کر بیٹھے، اس طرح کے کوئی بھی اقدام ہو سکتا ہے، تو جراحات کی بھی دیت ہے، یہ مقرر ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دلوایا ہے۔ تو جو دیت ہوگی، جس نسبت سے دیت طے کی جائے گی اسی سے کفارے کے روزے بھی ہو جائیں گے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ اس زمانے کے لحاظ سے 100 اونٹ دیت مقرر تھی، عربوں کے ہاں عام رواج یہ تھا کہ قتل ہو گیا تو 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے خون بہا کے طور پر، تو اگر کسی عضو کی دیت آدھی مقرر کی گئی ہے تو روزے بھی 1 مہینے کے ہو جائیں گے، چوتھائی مقرر کی گئی ہے تو روزے بھی اس کے لحاظ سے ہو جائیں گے۔ تو یہ گویا کفارہ ہے اس بات کا کہ غلطی سے قتل ہو جائے یا غلطی سے کوئی زخم لگ جائے۔ اب اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر کفارہ عائد کیا گیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے یا اس کی مقدرت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کی جو ہدایت ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے۔ یعنی گویا خاص تاکید کے ساتھ زور دیا ہے کہ یہ خدائے علیم و حکیم کی طرف سے مقرر کردہ توبہ ہے، اس کو کوئی شخص نہ شاک سمجھے نہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ مومن کا قتل غلطی ہی سے ہو جائے تب بھی عظیم گناہ ہے، اور اس گناہ کو دھونے کے لیے صرف خون بہا کافی نہیں ہے بلکہ غلام بھی آزاد کیا جائے، اور اگر اس کی مقدرت نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں تاکہ دل پر ہر داغ جو اس گناہ کا لگ گیا ہے وہ دھل جائے۔ یعنی گویا یہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ اس میں زبانی توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے معیدات بھی ہونے ضروری۔ یہ اس قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہر حال میں تمہیں ملحوظ رکھنا ہے، اس کی خلاف ورزی کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہیں سے تقریب پیدا ہو گئی کہ انسان ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس عمل کے دوران میں جان بوجھ کر بھی کوئی قتل کر دے۔ ثابت ہو گیا کہ کوئی قتل نہیں ہوا، غلطی سے نہیں ہوا، تو فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، اس شخص کی سزا البتہ فجزاؤہ جہنم، اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے یہ بڑی نازک صورتحال ہے جس کے اندر لوگوں کے ایمان بھی مشتبہ ہو سکتے ہیں، ان کو منافق بھی سمجھا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ کہا ہے کہ قتل غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، دیت بھی نہیں ہوگی، اور اگر جانتے بوجھتے قتل کر دیا ہے تو پھر کیا ہے، پھر یہ سمجھ لو کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور جہنم بھی کیسی، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا۔ یعنی اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کتنے جری ہو چکے ہیں۔
معمولی مذہبی اختلافات پر اپنے نقطہ نظر کی ترویج کے لیے نہایت اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو بے گناہوں کو مار دیا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اس قتل کا ارتکاب کیا وہ کہاں جائیں گے؟ یہ قرآن نے یہ بتایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے حق پر کھڑے ہیں، لیکن اس دوران میں بھی اگر کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کر دیا ہے، خطاً غلطی سے قتل کیا ہے، اس کے اوپر بھی کفارہ عائد کیا ہے، اس کے لیے بھی ایک خون بہا اور دیت کا قانون رکھا ہے۔ اور اگر جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے تو فرمایا کہ ایک تو اب جہنم ہے اور پھر ابدی جہنم، گویا ایک قاتل میں اور ایک منکر حق میں جو خدا سے سرکش ہو گیا، سزا کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رہا، اس کے لیے بھی ابدی جہنم، وہ بھی اللہ کے غضب کا مستحق، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس کے لیے بھی شدید عذاب اس کے لیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی جرم ہے۔ یہ جو سزا ہے اس کی سنگینی جس طرح قرآن نے بیان کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے بڑا حق اس کی جان کا احترام ہے۔ کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی جان لے لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے اس نے سب سے بڑے حق کو تلف کر دیا ہے، جس کی تلافی اور اصلاح کی بھی کوئی شکل باقی نہیں رہی، اس لیے کہ جس شخص کے حق کو اس نے تلف کیا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، اور حقوق العباد کی اصلاح کے لیے تلافی مافات ناگزیر ہے۔ یعنی جب بھی کوئی حق تلف ہو جائے گا کسی کا تو اس میں صرف توبہ کا لفظ ادا کر دینا کافی نہیں ہے، آپ کو وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، کسی سے رشوت لے لی ہے، کسی کو ستایا ہے، تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا میں نے توبہ کر لی، اس کی تلافی کرنی ناگزیر ہے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ یہ ایک ایسے مسلمان کے قتل کا معاملہ یہاں زیر بحث ہے جو دارالکفر اور دارالحرب میں گرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسلامی شریعت کے ان تحفظات سے بھی محروم تھا جو دارالاسلام میں اگر وہ ہوتا تو اس کو ایک مسلمان کی حیثیت سے حاصل ہوتے۔ اپنے دین اور اپنے نفس کے بارے میں اس کو اگر کسی سے خیر کی امید ہو سکتی تھی تو مسلمانوں ہی سے ہو سکتی تھی۔ اب مسلمان اگر اس کی مدد کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اور وہ بھی عمدن قتل کر دیا، اور ایسی جگہ پر جہاں اس کو قانون کی حفاظت بھی حاصل نہیں ہے، تو اس طرح کے مقتول سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہو سکتا، اور اس قاتل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے پوری سختی کے ساتھ اس جرم کی سنگینی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کسی حال میں بھی اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ارتکاب کیا ہے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی سزا وہی ہے جو بدترین منکرین حق کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو لوگ استکبار کا رویہ اختیار کر لیں ان کی جو سزا ہے وہی سزا اس شخص کی ہے جس نے جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو قتل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا، تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ شروع کیا تھا نا وہاں سے کہ جو سلام کرے اس کا جواب بہتر طریقے سے دو، تو اب اس کو کھول دیا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا تھا۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ کسی بھی اقدام سے پہلے تحقیق ضروری ہے، اور اگر تحقیق کر لی ہے تم نے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تحقیق کا موقع نہیں ہے تو پھر جو آدمی بھی اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے اس کے ظاہر پر اس کو مان لو، کسی کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اس کا شدید اندیشہ تھا کہ بستیوں میں مال غنیمت کی طلب میں لوگ اس طرح کے لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ اگر ہم نے ان کو مسلمان سمجھ لیا تو پھر تو مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا، انسان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تم دنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی یہ خواہش ہے، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سامان غنیمت ابھی پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کی تمام میں کسی شخص کے ایمان کا انکار نہ کرو، تم یہ جنگ فتوحات حاصل کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے لڑ رہے ہو۔ خدا کے پاس تمہارے لیے غنیمت کے بڑے ذخیرے موجود ہیں، وہ بھی عنقریب حاصل ہو جائیں گے، یعنی وہ وقت بھی آئے گا کہ جب منکرین کے خلاف جنگ ہوگی اور اس میں مال غنیمت بھی مل جائے گا،
لیکن کسی مسلمان کی جان تمہارے کسی اقدام کی وجہ سے خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے، كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قبل، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے، یعنی یہ مت بھولو اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اس لیے تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔ یعنی بڑا زور دے کے بار بار کہا کہ ہر حال میں تحقیق کرو، کوئی غلط اقدام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پھر پہلے بتا دیا کہ کوئی غلطی سے ہو گیا ہے غلط اقدام تو اس کا بھی تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس کی بھی دیت دینی ہوگی، اور اگر جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے تو بتا دیا کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے، وہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس جنگ کے لیے نکلو اس لیے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی دو گروہ ہو سکتے ہیں نا۔ اللہ نے دعوت دی کہ نکلو اور ان مسلمانوں کی مدد کرو، ان مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیغمبر سے بھی کہا کہ ان کو ترغیب دی جائے، یہ اس مقصد کے لیے نکلیں، یہ ایک بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے نا کہ بعض لوگ نہ نکلیں، تو اب یہ بتا دیا ان کا حکم کیا ہے۔ فرمایا اس جنگ کے لیے نکلو اس لیے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہیں، یعنی ان کو کوئی عذر نہیں تھا، ایک تو یہ ہے کہ کسی معذوری کی وجہ سے اس جنگ کے لیے نہیں نکلے، اس معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہیں، تو وہ اور جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ مرتبہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اس موقع کے اوپر کوئی نفیر عام نہیں کی جا رہی، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر آدمی اس کے لیے نکل کھڑا ہو، دعوت دی جا رہی ہے، اور جب دعوت دی جاتی ہے تو جو لوگ لبیک کہیں گے ان کے لیے ایک درجہ فضیلت کا ہے، جنہوں نے لبیک نہیں کہی گھروں میں بیٹھے رہے ہیں وہ بہرحال مجرم نہیں ہو گئے اگر وہ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھے رہے۔ ایک تو عذر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ درجے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے بھی اگر بیٹھے رہے ہیں تو فرمایا کہ اب یہ برابر تو نہیں ہوں گے درجے کے لحاظ سے، لیکن یہ جرم نہیں ہے، بلکہ آگے دیکھیے کیا کہا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، یعنی وعدہ دونوں سے بھلائی کا ہے، کسی کو مجرم نہیں قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نفیر عام نہ ہو تو پھر جہاد فضیلت کی چیز ہوتی ہے، یعنی پھر یہ کوئی جرم نہیں بن جاتا اگر نہیں نکلا آدمی۔ نفیر عام کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک شخص کو بلا لیا گیا ہے، پوری قوم کو بلا لیا گیا ہے، تو اس صورت میں تو یقیناً ایک بڑا جرم ہو جائے گا، لیکن عام حالات میں یہ فضیلت کی چیز ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ نے دونوں گروہوں سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن مجاہدین کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر جو اجر دیا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اس کی طرف سے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک مرتبہ پھر جہاد کی ترغیب دی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ نفیر عام کا موقع نہیں تھا، اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ اس کی حیثیت ایک درجہ فضیلت کی ہے۔ سچے مسلمان اگر کسی عذر معقول کے بغیر بھی اس کے لیے نہیں اٹھیں گے تو جہاد کے اجر عظیم سے تو یقیناً محروم ہوں گے، مگر خدا کا وعدہ ان سے بھی اچھا ہے، وہ جہاد سے جی چرانے والے منافق نہیں ہیں، لہٰذا اپنے اخلاص اور حسن عمل کا اجر ضرور پائیں گے۔ تو یہ بتا دیا، لیکن اجر کیا بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس موقع پر بھی نکلیں گے اللہ نے ان کے لیے جو وعدے فرمائے ہوئے ہیں
وہ کیا ہیں؟ درجات بھی، مغفرت بھی، رحمت بھی، اور ایک اجر عظیم ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ اس درجے کا یہ کام ہے، لیکن اللہ کے وعدے دونوں سے اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشنے والا ہے کہ جو اس موقع پر نہیں اٹھے ان پر بھی اس کی عنایت ہوگی، تاہم فضیلت اور درجے میں دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موقع ہے کہ جس میں یہ اقدام کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیچھے بیان ہو چکا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، تاکہ اس طرح کا اشتباہ پیدا ہی نہ ہو ان کے بارے میں۔ تو اب یہ فرمایا کہ اس موقع پر بھی جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، ایک طرف تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو، دوسری طرف ان مظلوموں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم ان بستیوں سے نکل کے ہجرت کر کے آ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے جگہ موجود ہے۔ تو اگر ہجرت کر کے تم آ جاؤ گے تو اس صورتحال سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو اب گویا جو صورتحال بنی وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو دعوت دی گئی کہ ہجرت کر کے آ جائیے، وہ ہجرت کر کے آ جائیں گے، تو اس طرح پرسیکیوشن سے اور مذہبی جبر سے نجات پا لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہجرت کر کے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہجرت کر کے آنے کے لیے تیار نہیں جو لوگ ہیں ان کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ معذوری مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک یہ کہ جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی حکم بیان کر دیا، فرمایا کہ اس موقع پر جب کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کے وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈال رہے تھے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم یہ کس حال میں پڑے رہے، کیوں تم پرسیکیوشن کا نشانہ بنے رہے، کیوں چھوڑ کر نہیں گئے ان بستیوں کو، یعنی کیا وجہ ہوئی؟ اللہ کا پیغمبر موجود، مدینہ کی ریاست موجود، تمہیں بلایا جا رہا تھا، کیوں نہیں نکلے یہاں سے؟ اور وہ جواب میں کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے جواب میں کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعید ہے ان لوگوں کو جو اس موقع پر نہیں نکلے۔ کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، دعوت دی جا رہی ہے، دارالاسلام موجود ہے، اس موقع پر حق و باطل کی کشمکش برپا ہے، لوگ اپنے مفادات کی خاطر وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کو بہرحال بلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، تو فرما دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاں پھر ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک طرح کی منافقت ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا گیا، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بلایا جا رہا ہو اور ہجرت کے لیے جگہ بھی موجود ہو، اور پھر کوئی آدمی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہاں پڑا رہے، تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ میں نہیں ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال، ہاں وہ مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پاتے ہیں۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، فرمایا یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد بقا اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ اور اس کے ذمے واجب ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اس موقع کے اوپر ہجرت کا حکم بیان ہوا ہے
جب کہ اللہ اور رسول کی طرف بلایا جا رہا تھا، اس موقع پر اس کی کیا فضیلت تھی، لوگوں کو کیوں نکلنا ضروری تھا، اس کو قرآن نے یہاں واضح کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ پرسیکیوشن کا نشانہ بن رہے ہیں، ان پر جبر کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی اگر ان کے پاس عذر ہے، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، راستہ نہیں پاتے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر خدا کی زمین بھی وسیع تھی، نکلنے کے راستے بھی موجود تھے، تو پھر ایمان کو خطرے میں ڈال کے وہاں ان کے لیے رہنا جائز نہیں تھا۔ ان آیتوں سے واضح ہے کہ بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جوکھم کا کام بن جائے، اسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہ رہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ علانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ یعنی جہاں کہیں بھی پرسیکیوشن ہو یا اس طرح کی صورت ہو، نکل سکتے ہیں تو پھر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے، لیکن جو اس میں وعید سنائی گئی ہے، وہ وعید اصل میں اس خاص موقع کی ہے جس میں اللہ کا پیغمبر بلا رہا تھا، راستے صاف تھے، دارالاسلام موجود تھا، اور ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ اس دارالاسلام میں آ جاؤ۔ اس موقع پر جن لوگوں نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا، گریز اور فرار کی راہیں تلاش کیں، ان کو نہایت سختی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی یہ پھر ناقابل معافی جرم بن جائے گا۔ وہ کریں گے کیا؟ پرسیکیوشن کے نتیجے میں ایمان کو ظاہر نہیں کریں گے، دین کے فرائض ادا نہیں کریں گے، اور عذر یہ پیش کر رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر بہت جبر ہو رہا تھا، فرمایا راستہ کھلا تھا، اس میں تو کوئی عذر کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی عذر ہے تو وہ اللہ ضرور قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر تم نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا ہے، اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے باعثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم دنیوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس جنگ کے لیے نکلو اس لیے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہیں اور جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اللہ نے ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس موقع پر بھی جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتاؤ ہے پیغمبر کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا،
اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔